اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو جی دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان شفقت حسین الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ضرب حق ٹی وی۔ تو دوستو، آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا وہ ہے واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس نے قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس عظیم معجزے کا ذکر لوگوں کے سامنے فرمایا تو اس وقت کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں کو اعتراض تھا، آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے۔ اس وقت کے لوگ سرے سے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر جو مہینے کے لگ بھگ بنتا ہے پیدل، وہ رات کے کچھ حصے میں طے کر لیا جائے۔ آج کے بھی کچھ مسلمان اس کو بیان کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن اس معراج مصطفیٰ کے واقعہ کو وہ بحالت بیداری روح اور جسم کے ساتھ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تو حالت نوم میں، نیند کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ میرے دوستو، اگر ان کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر اس وقت کے جو کافر اور مشرک واویلا کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزہ کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے، تو ان کے انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ اگر بقول آج کے مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب کے اندر کرائی گئی، تو خواب کے اندر اگر اس سے بڑی بات بھی کوئی کرے تو وہ تسلیم کی جا سکتی ہے، امکان موجود رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کھڑا ہو اور وہ کہے جناب خواب کے اندر میں نے رات کو امریکہ کے صدر سے ملاقات کی، یا سعودیہ کے بادشاہ سے ملاقات کی، یا قطر کے شہزادے سے میں نے ملاقات کی ہے، تو کوئی انکار نہیں کرے گا، اس بات کو کوئی اتنا زیادہ تعجب کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ بھئی ممکن ہے خواب کے اندر بندہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جناب اس نے خواب کے اندر یہ چیزیں دیکھ لی ہوں، بادشاہ سے اس کی ملاقات ہو گئی ہو، یا جناب اس نے کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم سے ملاقات کی ہو، تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات تب ہی بنتی ہے، انکار کا موقع تب ہی آتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات کرے جو عقل میں نہ آ رہی ہو، لیکن اگلا بات کرنے والا اس بات پہ مصر ہو کہ میں نے یہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا کہ میں نے رات کے ایک حصے میں اللہ رب العزت مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جبرائیل امین کے ذریعے پھر اللہ رب العزت نے مجھے آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، اللہ رب العزت نے مجھے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرنے کی اللہ رب العزت نے مجھے استطاعت عطا فرمائی، اور میں نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ وہاں پر میں نے سود خوروں کا انجام دیکھا، وہاں پر میں نے زانیوں کا انجام دیکھا، وہاں پر میں نے جناب ایسے علماء کہ جو قرآن و سنت سے عاری تھے اور جو صرف اور صرف اپنے نام و نشان بنانے کے لیے
اپنے ناموں کے نعرے لگوانے کے لیے دنیا کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، میں نے ان کا انجام دیکھا۔ تو میرے دوستو اس وقت کافروں کو تعجب ہوا اور وہ کہنے لگے کہ رات کے ایک حصے میں اتنا بڑا سفر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا انکار کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو دوستو ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے معراج سے سرفراز فرمایا، وہ معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے 3 اولو العزم فرشتے، حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل کو، اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر اولو العزم فرشتے کو 70,000 کا لشکر عطا فرمایا، 70,000 جبرائیل امین کے ساتھ، 70,000 حضرت اسرافیل کے ساتھ اور 70,000 حضرت میکائیل کے ساتھ۔ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین نے چھت کو سوراخ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ اب بیدار کرنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ جبرائیل امین نے جس وقت دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو جبرائیل نے فرشتوں سے ایک مشورہ کیا، بھائی بتاؤ اب کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بھی نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہ بھی ملحوظ خاطر رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم مقصد کے لیے ہم لینے کے لیے آئے ہیں، یہ جو اللہ رب العزت نے شوق کا اظہار فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو لے آئیں تاکہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے اندر بھی خلل نہ آئے۔ تو اب طے یہ ہوا کہ جبرائیل امین آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیں۔ حضرت جبرائیل امین جھکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک براق، ایک سواری پیش کی گئی۔ وہ براق سواری جو گھوڑے سے ذرا چھوٹی اور خچر سے ذرا بڑی، یعنی درمیانی سی ایک سواری تھی جسے براق کا لفظ نام دیا جاتا ہے جی۔ وہ بجلی کی طرح اس کی چال تھی کہ جہاں پہ اس کی نگاہ پڑتی تھی ایک قدم اس کا وہاں پہ جا کے لگتا تھا۔ اس براق کو لایا گیا، یا رسول اللہ آپ اس پہ بیٹھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں بیٹھوں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، جس دن اللہ رب العزت مجرموں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو ان کو ڈنڈوں سے مار مار کے فرشتے ہانک کے لے کے جائیں گے۔ تو فرمایا میری امت کا بھی اگر یہی حال ہے تو پھر میں میری ایک ڈیمانڈ ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو پھر میں براق پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا چاہت ہے؟ فرمایا میری چاہت یہ ہے کہ آج مجھے براق دی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن جب میرے امتی قبروں سے اٹھ کے جائیں نا جی میدان حشر میں، تو میری امت کے لوگوں کو بھی براق سواری کے لیے عطا فرمائی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن متقین یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن اللہ رب العزت متقین کو اکٹھا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت انہیں براق عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اعزاز دیا ہے امت محمدیہ کے متقی لوگوں کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اب مسجد اقصیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ تو میرے دوستو یہ لمبا واقعہ ہے، اس میں صرف ایک بات، ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ سارے معراج کے سفر کے اندر کسی ضعیف سے ضعیف حدیث کے اندر بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ کہا ہو یا اللہ میں اپنے لیے کچھ چاہتا ہوں، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ چاہتا ہوں، یا اپنے شہزادوں حسن و حسین کے لیے کچھ چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ پوچھا گیا میرے محبوب کیا لائے ہو؟ جب ملاقات ہوئی نا، پوچھا گیا کیا لائے ہو؟ فرمایا یا اللہ میں وہ چیز لائے ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا یار میرے محبوب میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ فرمایا مالک
ایک ایسی میں چیز لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، وہ چیز ہے عاجزی۔ میں آپ کے سامنے عاجزی لے کر آیا ہوں، اور آپ عاجزی سے پاک ہیں، اس لیے کہ آپ سے بڑا کوئی نہیں، آپ کے اوپر کوئی نہیں۔ عاجزی تو وہاں ہوتی ہے جب بندے کے اوپر کوئی ہو، کوئی بڑا ہو۔ مالک تو سب سے بڑا ہے، تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، لہٰذا تیرے پاس عاجزی نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ فرمایا یا اللہ میری امت کا خیال، میں اپنی امت کی ہمدردی لے کر آیا ہوں، یا اللہ میں اپنی امت کا سوال لے کر آیا ہوں۔ فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرماؤں گا۔ اب راضی ہو؟ فرمایا نہیں یا اللہ میں راضی نہیں ہوں۔ فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سفارش کا حق عطا فرمائیں، حق شفاعت دیں، تاکہ کل قیامت کے دن جس پہ میرا جی آئے جی میں اس کی شفاعت کروں، اس کی سفارش کروں۔ مولا تو سفارش قبول فرما لے اور جناب اسے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ فرمایا یا اللہ آپ مجھے حق شفاعت عطا فرمائیں، میں جسے چاہوں جنت میں لے جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ میرے محبوب، میں نے آپ کو آپ کی امت کے حق میں سفارش کرنے والا بنا دیا ہے۔